بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین وقال اللہ تعالی فی مقام آخر اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب وقال النبی صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ میرے واجب الاحترام معزز سامعین، ملک کے طول و عرض سے تشریف لائے ہوئے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین و اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے حقیقی مجاہد رضاکاران احرار، آج اس عظیم الشان ذکر مجلس حسین کانفرنس میں میری آپ سے گفتگو ہو رہی ہے۔ میری گفتگو سے قبل ایک نوجوان نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات پر، کردار پر، سیرت پر ماشاءاللہ بہترین گفتگو فرمائی۔ میں آپ حضرات سے بلا تمہید اپنی گفتگو کا آغاز کچھ اس طرح کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے اس روئے زمین پر اپنا نمائندہ بنا کر، اپنا خلیفہ بنا کر جس کو بھی بھیجا ہے اس کا انتخاب رب ذوالجلال نے کیا ہے۔ 1,24,000 انبیاء کو بھیجا، یہ اللہ رب العزت کا انتخاب ہے۔ آمنہ کے لال، مکہ کے در یتیم حضرت محمد مصطفیٰ کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا، تاج تخت ختم نبوت دے کر بھیجا، یہ بھی اللہ کا انتخاب ہے۔ پھر پیغمبر کی شاگردی میں، پیغمبر کی صحبت کے لیے جس عظیم جماعت کو چنا، وہ صحابہ کرام کی جماعت بھی اللہ کا انتخاب ہے۔ پھر پیغمبر کے گھر کے لیے جن ازواج کو چنا، وہ ازواج امہات المؤمنین ہیں، وہ بھی اللہ کا انتخاب ہے۔ اہل بیت بھی اللہ کا انتخاب ہے۔ یہ بات ماننے کے لیے ہم سب کو ضروری ہے کہ جو اللہ کا انتخاب ہے وہ انتخاب بہتر ہو سکتا ہے، غلط نہیں ہو سکتا۔ تو میں آپ کے سامنے وہ مقدس جواب صحابہ کرام کے بارے میں اللہ کے قرآن کی ایک آیت رکھتا ہوں کہ وہ صحابہ کرام پیغمبر کے شاگرد ہیں۔ پیغمبر نے اپنی بارگاہ رسالت میں 23 سالہ دور نبوت میں صحابہ کے کردار پر محنت کر دی، صحابہ کی سیرت پر محنت کی، صحابہ کے ایمان پر محنت کی، صحابہ کی صداقت پر، صحابہ کی عدالت پر، صحابہ کی سیاست پر، صحابہ کی شجاعت پر، صحابہ کی سخاوت پر محنت کرتے چلے گئے۔ پھر اللہ رب العزت نے صحابہ کا امتحان لیا۔ اللہ نے کس چیز کا امتحان لیا؟ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ اللہ نے صحابہ کا امتحان لیا۔ کس چیز کا امتحان لیا؟ سیرت و کردار کا امتحان لیا۔ اللہ نے اس جگہ کا امتحان لیا کہ جس جگہ پر رسول اللہ کی نظر نہیں پڑی، اللہ کے علاوہ جس جگہ پر کسی کی نظر نہیں پڑی، وہ صحابہ کے قلوب ہیں۔ اللہ نے امتحان لے کر فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ اے پیغمبر، میں نے تیرے صحابہ کے دلوں پر دیکھا ہے، میں نے تقوی کو پایا ہے۔ آج عرش الہی سے کامیابی کا اعلان ہوتا ہے، نتیجے کا اعلان ہوتا ہے۔ اولئک هم المؤمنون حقا۔
کہ میں نے صحابہ کو دیکھا، آپ کی محنت کو دیکھا، میں نے صحابہ کے دلوں میں ایمان کو ایسا پایا کہ صحابہ تو پکے مومن نکلے۔ آج میں اگر استاد ہوں، میرے پاس اگر میرا کوئی شاگرد پڑھتا ہے، پھر میں دعویٰ کرتا ہوں کہ 1 سال میں نے محنت کی یا 5 سال محنت کی، میرا یہ شاگرد ناکام نہیں ہو سکتا، تو جس کے استاد آمنہ کلال مکہ کے در یتیم ہوں، امام الانبیاء ہوں، اور جن کے شاگردوں کا امتحان خود رب ذوالجلال لے، پھر مجھے بتاؤ ان میں سے کوئی ایک شخص ناکام کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العزت نے جہاں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے فضائل بیان فرمائے، مقام بیان فرمایا، وہاں اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے فضائل و مقام کو بیان فرمایا۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کا انفرادی طور پر فضائل بیان فرمائے، وہاں اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے انفرادی طور پر فضائل کو بیان فرمایا۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، کہ جس کا میں دوست ہوں علی اس کا دوست ہے، وہ علی کا دوست ہے۔ وہی فرمایا اللہم اجعل معاویہ ہادیا مہدیا، اے اللہ معاویہ کو ہادی بھی بنا، معاویہ کو مہدی بھی بنا۔ بھئی جہاں پر حضرت علی کے بارے میں زبان نبوت سے فضائل ملتے ہیں، وہاں حضرت امیر معاویہ کے بارے میں زبان نبوت سے فضائل ملتے ہیں کہ ہادی بھی بنا، مہدی بھی بنا۔ یہاں ذرا غور تو کرو کہ جس کے بارے میں حضرت حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اے اللہ اسے ہادی بنا، ہدایت والا بنا، مہدی بنا، ہدایت یافتہ بنا، تو یہاں سے معلوم ہوتا ہے جو معاویہ کے ساتھ ہے ہدایت اس کے پاس ہے، جو معاویہ سے دور ہے ہدایت سے وہ خالی ہے کہ نہیں ہے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ وہیں حضرات شیخین رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں فرمایا کہ ابو بکر اور عمر جنت کے بوڑھوں کے سردار ہیں۔ تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرما دیا کہ صحابہ اور اہل بیت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارو، اور پھر حضور علیہ السلام نے بہت بڑی امت کے لیے بہت بڑا احسان کر گئے، امت کو ایک راہ دکھلا دی، سلامتی والی راہ دکھلا دی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جس کے اندر یہ ترمذی شریف کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ہم الکفار الا ملت واحدہ، کہ جب ساری کی ساری امت کے اندر تمام کے تمام فرقے کافر ہو جائیں گے، لیکن اس میں ایک فرقہ ایسا ہوگا جو کافر نہیں ہوگا، وہ سلامتی کے راستے پر ہوگا، وہ گمراہ نہیں ہوگا، وہ ایمان کے راستے پر ہوگا۔ اے اللہ کے رسول، صحابہ فرماتے ہیں ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول ومن ہوا یا رسول اللہ، وہ قافلہ کون سا ہوگا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، کہ جس پر میں اور میرے صحابہ ہوں گے، اس پر جو اس راستے پر ہوگا وہ کامیاب ہوگا۔ یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ امت کو حضور علیہ السلام نے یہ پیغام دے کر واضح فرما دیا ہے کہ سلامتی والا راستہ وہ ہے کہ جس پر میں ہوں، میرے صحابہ ہیں۔ اس سے معلوم ہو رہا ہے پیغمبر جس راستے پر ہیں صحابہ اسی راستے پر ہیں، پیغمبر جس سلامتی کی دعوت لے کر آئے صحابہ وہی سلامتی کی دعوت لے کر آئے، پیغمبر جس دین کے لیے آئے پیغمبر کے صحابہ بھی اسی دین پر تھے، پیغمبر جو دعوت لے کر آئے پیغمبر کے صحابہ کی دعوت بھی وہی ہے۔ آخر میں اتنا کہوں گا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ناموس کا تحفظ مجلس احرار اسلام کا نصب العین ہے، اور ہم سب مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، جب تک ہماری سانس میں سانس ہے، جان میں جان ہے، ہم صحابہ کی ہر ایک عمل کا دفاع کرتے رہیں گے، ہر ایک صفت کا دفاع کرتے رہیں گے، ہر ایک حکم کا دفاع کرتے رہیں گے،
جب تک جان میں جان ہے ہم اسی میدان میں رہیں گے. کہو انشاءاللہ اسی میدان میں رہیں گے کہ نہیں رہیں گے؟ اور مجلس احرار اسلام کا یہ سرخ پرچم ہمیں عزیمت اور استقامت کی دعوت دیتا ہے کہ آؤ یہ قربانی کا راستہ ہے. انشاءاللہ نواسہ امیر شریعت سید کفیل شاہ صاحب بخاری دامت برکاتہم العالیہ کی ہم قیادت میں اس سرخ پرچم کے سائے میں یہ بتاتے رہیں گے صحابیت کیا ہے، حسینیت کیا ہے. آخر میں اتنا کہوں گا کہ ذکر مجلس حسین ہے. ارے حسین تو وہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امی عائشہ کے گھر سے نکلتے ہیں، حضرت فاطمہ کے گھر سے گزر رہے ہیں، حسین کے رونے کی آواز نبوت والے کانوں میں آتی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں الم تعلمی ان بکاءہ یؤذینی، کہ کیا تجھے معلوم نہیں ہے فاطمہ کہ جب حسین روتا ہے مجھ محمد کو تکلیف ہوتی ہے. اگر تمہیں حسینیت سمجھنی ہے تو احرار کے کارواں میں آ جائیں، اگر تمہیں صحابیت سمجھنی ہے تو پھر بھی احرار کے کارواں میں آ جائیں. اللہ رب العزت ہم سب کو صحابہ کرام کا پکا سچا محافظ بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.